سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف وہاں پہ موجود ہیں۔ سیلاب کی صورتحال آپ کو بتاتی جائے کہ چناب اور راوی میں ایک اور بہت بڑا جو پانی ہے وہ حملہ کرنے والا ہے۔ سر بتائیے گا کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، جو یہ بھارت نے دوبارہ جو ہے آبی جارحیت کی ہے، جس کی وجہ سے جو پانی کا ریلا ہے وہ دریائے راوی میں اور ستلج میں اور دریائے چناب میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت دریائے چناب کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ 6,72,000 کے قریب جو پانی ہے وہاں سے اس وقت گزر رہا ہے، اور جس کی جو قریب کے گاؤں اور علاقے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں پر احمد نگر کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی پانی پہنچ چکا ہے، اور آگے ڈیرہ محمد والا وہاں پر بھی پانی پہنچ چکا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر مزید جو پانی کا ریلا ہے جو تقریباً 8 سے 9 لاکھ کیوسک تک چلا جا سکتا ہے وہاں پر پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے آگے دریائے ستلج میں خانقی کے مقام پر اور ہیڈ قادر آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے پاک پتن، قصور، گنڈا سنگھ والا میں 22 سے 23 فٹ 23 سے 40 فٹ تک قریب پانی پہنچ چکا ہے، اور دریا کا کٹاؤ جاری ہے اور بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اور وہاں پر جو لوگ اس وقت ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو پنجاب گورنمنٹ کے ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہاں پر ہم نے جو نیا ریلا جو دوبارہ آیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے تقریباً کو 15 سے 1600 افراد کو ریسکیو کیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے 2 سے 3 ہزار افراد گنڈا سنگھ والا یا اس کے نواحی علاقوں میں جو ہے وہ موجود ہے، جن کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پانی کا ریلا بہت تیز ہے اور وہاں پر جو ریسکیو کی جو کشتیاں ہیں وہاں پر پہنچنے میں اس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی طرح دریائے راوی کے اندر جسر کے مقام پر اور شادرہ کے مقام پر جو ہے وہ پانی 1,22,000 کے قریب گزر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ قریب ترین جو ریلا ہے وہ پہنچے گا تو یہ پانی جو ہے 2.25 لاکھ پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو پرانے علاقے ہیں فرخ آباد اور آگے مورن وال کا علاقہ ہے اور تھیم پارک ہے، وہاں پر جو لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے یا وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے سامان کو یا کسی چیز کو جا کے دیکھیں، ان کو منع کر دیا گیا ہے تاکہ مزید جو پانی کا ریلا ہے اس کی وجہ سے نقصان نہ ہو سکے۔ سر یہ بتائیے کہ اس وقت پانی کا خوف بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اوپر سے بارش کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جو پچھلا بارش کا سپیل تھا وہ بڑا تیز رہا ہے۔ لاہور اس کے مضافات نارووال گجرات شہر میں بھی بارشوں کی وجہ سے پورا گجرات ڈوب چکا ہے، اور جو لوکل گورنمنٹ ہے پنجاب کی لاہور کی، جس نے وہ ہمیں بتایا ہے کہ گجرات میں جو مشینری جو ہے وہ بالکل نکارہ ہو چکی ہے، اور جو گجرانوالا سے اور لاہور شہر سے جو مشینری بھیجی گئی ہے تاکہ گجرات شہر کو وہاں سے جو پانی ہے اس کو نکالا جا سکے۔ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہاں پر پانی آ گیا ہے، ریلوے ٹریک جو ہے بالکل وہ بھی بہہ چکے ہیں، اور پانی جو ہے وہ ریلوے جو بریجز ہے اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ اور بارش کے بعد اب جو پی ڈی ایم کی طرف سے ایک نئی جو بتایا گیا ہے کہ فلڈ جو ہے وہ اس کی فلڈ فور کاسٹ کی گئی ہے کہ 100 پانی ہوگا۔ دوسرا 6 تاریخ سے لے کر تو 10 ستمبر تک ایک نیا بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جس سے اسلام آباد، لاہور، نارووال گجرات، شیخوپورہ، ڈسکا ان علاقوں کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بارش کے ساتھ جو پانی کھڑا ہو رہا ہے اس کو نکاسی کی جا سکے، لیکن ابھی تک حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک تو فلڈ جو ہے وہ چاہ رہا ہے، اوپر سے جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور گزشتہ رات بھی ہمیں اطلاع ملی کہ اسلام آباد کے جو شہر ہے وہاں پر رات کو تقریباً 2 بجے قریب زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اس وقت تک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ زلزلے بھی آ رہے ہیں اور بارشیں بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، اور اوپر سے افراد کا بہت زیادہ جو ہے وہ پانی کے ریلے کی وجہ سے خدشہ ہے۔ اوپر سے یہ وکلاء بڑے اشتہارات چھپا کے تقسیم کر رہے ہیں، مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ کیا اشتہار ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا؟ جی بالکل، جو وکلاء ہیں، جو ختم نبوت لائر فورم ہے، ان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، یہ اگر آپ کہتے ہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جی اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمان نے جو متفقہ طور پر قادیانی گروہ، لاہوری گروپ یا قادیانیوں کو کفری عقائد کی بنا پر آئین میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور وفاقی و صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ 7 ستمبر 2025 کو اس آئینی ترمیم کے 51 سال مکمل ہونے پر 7 ستمبر کی تاریخ سال سرکاری سطح پر منانے کے لیے ختم نبوت کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اظہار تشکر کے طور پہ اس دن کو منایا جائے اور سرکاری سطح پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے، اور یہ اہتمام کیا جائے کہ جہاں پر ختم نبوت کی فضیلت کو عوامی سطح پر اجاگر کیا جائے۔ آئندہ بھی ہر
7 सितंबर को खत्म नबूवत के उन्वान पर सरकारी तकरीबात का एहतमाम किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ये उम्मीद रखती है कि पाकिस्तान की वफाकी व सूबाई हुकूमतें तरजीही बरातों पर इस मुतालबे को यकीनी बनाएंगी और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान की वफाक सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा करती है कि खत्म नबूवत से मुतल्लक मज़ामीन को दरसी निसाब में लाजमी हिस्सा करार दिया जाए। उनकी तरफ से इज़हार तशक्कुर किया गया कि आप 7 सितंबर को जो 1974 को जो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था, उस दिन के हवाले से 51 साल हो चुके हैं और इस दिन को मनाने के लिए आप भरपूर जो है पंजाब हुकूमत और दूसरी गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ तावन करे और इसको सरकारी सतह पर मनाया जाए ताकि दुनिया को ये पता लग सके कि हमारे मुल्क में जो कुफरी अकायद रखने वाले लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं। सर अब तो ये हर साल ही मनाया जाएगा मेरा ख्याल है। जी, जिस तरह ये मुतालबात कर रहे हैं, बल्कि कल आपकी मालूमात में बताता चलूँ कि कल सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ ने एक लाहौर में सेमिनार किया जिसका नाम था खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से। उसने लाहौर में और 7 जमातें सामने मिलकर और सूबाई वज़ारत औक़ाफ़ ने मिलकर एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने 7 सितंबर के हवाले से अपने अकायद को बयान किया और ये कहा कि हमारी जो अकाबरीन है उन्होंने 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को अक़लियत करार देकर काफिर करार देकर जो काम किया है वो हम उनको हमेशा याद रखेंगे और हमारे इस्लाम में जो इतनी मेहनत के बाद इसको काफिर करार दिया था और हम उसकी ये जो अकायद है इनको लेके हमेशा चाल चलेंगे और इसको बनाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा फितना था जिसको कि हमारे काबरीन ने 1974 में असेंबली से पास करके काफिर करार दिया था। अगर इन लोगों को काफिर करार ना दिया जाता तो पता नहीं हमारा मुल्क कब से तबाह बर्बाद हो जाता। और भी धमकी की कुछ पोस्ट हमारे पास मौजूद है, वो भी जरा बता दे देखने वालों को। जी बिल्कुल, जो मेन था वो TLP की तरफ से ये धमकी दी गई थी कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो जुलूस है वो निकाले जाएंगे चोट से लेकर और अहमदनगर तक। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि इंतजामिया हमारे साथ तावन करे, हम उनके साथ तावन करने को तैयार है, इंतजामिया हमारे साथ तावन करे। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को हमने वहाँ से चनाबनगर के पास जो है इलाका है वहां से गुजरना है, तो अगर चनाबनगर के पास से गुजरते हुए इंतजामिया ने हमें तंग किया या हमें रोका या हमारे साथ कोई मसला हुआ तो उसके बाद तमाम तरह जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया के ऊपर होगी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर हम चनाबनगर में जो अक्सा चौक है जो कि एमजीओ के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, तो वहां पर हम जाकर इकट्ठे होंगे और फिर उनके घर के सामने जाकर जुलूस निकालेंगे और उसके बाद जो तमाम तरह जिम्मेदारी होगी वह हुकूमत के ऊपर होगी या कादियानियों के ऊपर होगी। अच्छा सर, ये जो धमकी लगाई जाती है, ब्लैकमेल गवर्नमेंट को करने की कोशिश की जाती है और गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो भी जाती है क्योंकि उलमा जो है वो अपनी जो भी बात होती है मनवा लेती है, तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इनके साथ जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह समझौता कर लेगी? नहीं जी, बिल्कुल ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो चनाबनगर है जो बेसिकली वो अहमदिया कम्युनिटी का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद जो है वहाँ पर हज पजीर है, उनके दफातर भी हैं और वो वहाँ पर उनकी जगह भी है। तो पहले भी इससे पहले भी आज से कुछ अर्सा पहले आपको शायद रिपोर्टर ने बताया होगा कि एक ट्रेन के जरिए मार्च किया गया था जिसे कराची से लेकर सरगोदा तक लेके जाना था। तो ट्रेन मार्च था जो खत्म नबूवत फदाइयान की तरफ से किया गया था। तो जब वो ट्रेन जो है वो चनाबनगर स्टेशन पे पहुंच रही थी तो सिक्योरिटी के मद्देनजर तमाम शहर को बंद करके पुलिस की भारी नफरी को रेलवे स्टेशन और उसके खिलाफ में खड़ा कर दिया गया था ताकि यहाँ पर कोई नक्शे अमल की सिचुएशन पैदा ना हो। तो ये बात हुकूमत भी जानती है और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी जानती है कि यहाँ पर अहमदिया कम्युनिटी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और अगर हमने उनको सिक्योरिटी फराहम ना की और अगर उन्होंने खुद सारी सिक्योरिटी के इंतजाम ये सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया तो फिर बहुत ज्यादा नक्शे अमल की सिचुएशन होगी। इसलिए पुलिस जो है वो बड़ी भारी तादाद में वहाँ पर मौजूद होगी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन और उनकी यही कोशिश होगी कि जुलूस जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के जो इलाके हैं चनाबनगर मेन बाजार या जो फाटक के करीब जो इलाके हैं जहाँ से ये गुजरते हैं वहाँ पर ना जाएं, बल्कि कोशिश ये की जाए कि उनको डाइवर्ट करके बाहर मेन रोड से गुजारा जाए क्योंकि अगर ये उनको जरा सा भी मौका देते हैं तो ये किसी भी किस्म की शैतानी कर सकते हैं, इमला को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी अफराद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस खदशा के पेश नजर हुकूमत जो है वो इसके ऊपर इकदाम जरूर करेगी। इसके अलावा कोई और अपडेट, कोई नई खबर और हो तो बता दें हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, एक MPA जो है उन्होंने अपने इलाके में जाकर साहिवाल के करीब
جو متاثرین کے سلاد کے تھے ان کو جا کے سامان اور کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا، جسے پنجاب گورنمنٹ کے لوگوں نے، پنجاب جو حکومت تھی وہاں پر آ کے اس کو روک دیا اور اس کو منع کر دیا کہ آپ یہ کھانا یہ چیز تقسیم نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان سے یہ بات پوچھے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، یہ میرے لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے کھانا اور یہ جو چیزیں آپ تقسیم کر رہے ہیں متاثرین کے اندر، اس کے اندر مریم نواز جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی تصویر نہیں بنی ہوئی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی مونوگرام بنا ہوا ہے حکومت کا، تو اس لیے آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے وہ سارا سامان جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس بات سے ایک جو ہے وہ سوال پیدا ہوا کہ کل کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی این جی او یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اگر فلاح متاثرین کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ مریم نواز کی تصویر نہ بنائے یا اس کے اوپر حکومت پنجاب کا مونوگرام نہیں بنائے گا، تب تک وہ ان کی امداد نہیں کر سکے گا۔ یعنی کہ حکومت صرف یہی چاہتی ہے کہ ہمارا جو ہے نام ہو، ہمارا فیم ہو، ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اور سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ وائرل کیا گیا ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب زبردستی وہ سامان اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت کھانے کی، تو ان کو کھانا نہیں دیا گیا بلکہ وہاں سے اٹھا کے اس کو گاڑیوں میں ڈال کے تو لے گئے۔ بہت شکریہ سر۔ تصویر ضروری ہے سر، ابھی ہمارے بتا رہے تھے، کیونکہ بغیر تصویر کے آپ کو کھانا نہیں ملے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں، پیاس سے مر جائیں، پبلکسٹی وہ بڑی ضروری ہے۔ اور جو انٹرنیشنل لیول پہ اب مدد پہنچے گی اس سے بھی ظاہر ہے ان لوگوں نے جس طرح عیاشی کرنی ہے روزانہ۔ ایک حرام خور وہاں پہ پارلیمنٹ میں، اب میں نام نہیں لیتا، سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے، آگے بڑی وہ بکواس کرتا ہے کہ ڈیم یہ وہ، مگر صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ نہ انہوں نے کوئی ڈیم بنانے ہیں، ان کی طرف سے جو کھانا نہیں دے رہے ان کی طرف سے سارے مر جائیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف اتنے لوگ زندہ رہیں کہ جن کے نام پہ امداد آتی رہے اور ان کا کھانا پینا چلتا رہے۔ ناظرین، وکلا آپ کے ذہن میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑے آپ اگر کہ یہ ان میں اکثریت حرام خوروں کی، انہی میں سے وہ جج بنتے ہیں جس کی وجہ سے عدالتوں کا بیڑا گرک ہوا ہے، اور یہ بکاؤ مال ہے، ان کی قیمت لگتی ہے، اکا دکا کو ٹھیک ہوں گے لیکن اکثریت کا یہی حال ہے۔ وہ ختم نبوت کی باتیں کر جنہوں نے کبھی رزق حلال کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ ختم نبوت کی باتیں کر، سارے نہیں میں کہہ رہا، یہ انگلیوں پہ آپ گن سکتے کوئی چند ایک ٹھیک ہو گئے۔ یہ حالت ہو چکی ہے اس ملک۔ سیلاب آیا ہوا ہے، احمد نگر، یہ باجوہ کالونی میں، جو پتہ ہی نہیں کہاں بھی ہے، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا، دارالشکر، پھر آپ کی نصرت کالونی ہے کیا ہے، وہاں پہ بھی ارد گرد ہر جگہ پہ سیلاب ہے۔ چنیوڑ کا ایریا ہے وہاں پہ سیلاب، کئی گاؤں جنگ ادھر ادھر غرق ہو گئے، لیکن ختم نبوت کے لیے جلوس نکالنا ضروری، بڑا ہم نے کارنامہ کیا، آج ملک کو اس جگہ پہ لے گئے جہاں تمیز، تہذیب، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور